انجیل میں تحریف ہو گئی اور سارے صحائف موسیٰ پر جو نازل ہوئے تھے وہ سارے تحریف ہو گئے، لیکن قرآن کریم بلا تحریف کے قیامت تک رہے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی، کیسی اس کی حفاظت ہوگی، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا کہ قرآن کریم کی حفاظت کیسی ہوتی ہے۔ قرآن کریم 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو الفاظ ہیں اس کے، دوسرے اس کے معانی ہیں، تیسرے اس کے معارف ہیں، چوتھا اس کا لہجہ ہے، پانچواں اس کا رسم خط ہے۔ یہ 5 چیزوں پر قرآن کریم مشتمل ہے۔ سارے لوگ حیرت تھے کہ یہ 5 چیزوں کی حفاظت کیسی ہوگی، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہر شخص کو حیرت تھی، ہر شخص اس فکر میں تھا کہ اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہوتے معلوم ہونے لگا قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے ان معصوموں کو پیدا کیا کہ یہ الفاظ کی حفاظت کریں گے، معانی کی حفاظت کے لیے بے حساب علماء پیدا کیے، یہ معانی کے حساب اس کی حفاظت کریں گے، معارف کی حفاظت کے لیے بے حساب صوفیوں کو پیدا کیا، اللہ والوں کو پیدا کیا، عارفین کی ایک جماعت کو پیدا کیا اور اس کے معارف کی اصلاح کریں گے، معارف کی حفاظت کریں گے، اور لہجوں کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کیا، بے حساب قاری آئے اور ہر قسم کے لہجوں کی حفاظت کی۔ حجازی لہجہ ایسا ہوتا ہے، مکی لہجہ ایسا ہوتا ہے، مدنی لہجہ ایسا ہوتا ہے، وہ فلاں لہجہ شامی اور مصری لہجے ایسے ہوتے ہیں۔ لہجوں کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کیا۔ اب دوسرا رہا رسم خط۔ رسم خط کے لیے پیدا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ایسے علماء کو جو رسم خط کی تک اس کی حفاظت کی۔ آپ دیکھتے ہیں صالحات اگر لکھنا ہے، قانتات لکھنا ہے تو صالحات اور قانتات میں ہے کے بعد الف آتا ہے، قانتات میں تے کے بعد الف آتا ہے، لیکن قرآن کا رسم خط صلحت ہے، قنتت ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک حرف الف کھینچا جاتا ہے۔ اتنی تک اس کی حفاظت کی ہے کہ سارے قرآن کریم میں رسم خط کی ایسی حفاظت کی گئی کہ رسم خط میں کے لیے ایسے بے شمار علماء کو پیدا کیا جو یہ اس کے رسم خط کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آج حفاظت الفاظ کی ہے، حفاظت معانی کی ہے، حفاظت معارف کی ہے، حفاظت لہجوں کی ہے، اور حفاظت لہجوں کے ساتھ ساتھ اس کے رسم خط کی بھی ہے۔ یہ سب کی حفاظت کے لیے ایک جماعت پیدا کی۔ اب سمجھ میں آ گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ حفاظت کیسی ہوتی ہے۔ آج قرآن کریم دنیا میں لاکھوں کروڑوں مطبوعات ہیں، اگر لاکھوں کروڑوں مطبوعات اگر خدا نخواستہ اس کو نظر آتش کر دیا جائے، ایک بھی قرآن کریم اس کے اندر باقی نہ رہے تو یہ حفاظ جمع ہو جائیں گے اور سارا ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، زیر، شوشہ، تنوین تک اس کو آپ کے سامنے لکھا دیں گے اور اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چنا ہے ان حافظوں کو۔ آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس انتخاب ہوتے ہیں، ایک اسمبلی کے لیے کھڑے ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ کے لیے کھڑے ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہوتا ہے، ایک امیر کے لیے کھڑے ہوتا ہے، ایک فقیر کے لیے کھڑے ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب انتخاب ہوتا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ قوم نے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ ہماری جا کے وہ ترجمانی کرے گا، حالانکہ وہ ترجمانی اور رجمانی کچھ نہیں کرتا، صرف اپنی پیٹ کی ترجمانی کرتا ہے وہاں۔ غیر یہ ترجمانی کرے گا، اس انتخاب پر اس کی گلپوشی کی جاتی ہے اور اس انتخاب پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اے حافظو، تمہارا انتخاب کس نے کیا ہے اور تمہاری خوشی کس انداز کی ہونی چاہیے؟ کیا پھولا پہنا کر تمہاری خوشی ہوگی؟ کیا نعرے تکبیر مار کر تمہاری خوشی ہوگی؟ کیا زندہ باد کہہ کر تمہاری خوشی ہوگی یا مردہ باد کہہ کر تمہاری مذمت ہوگی؟ تمہاری خوشی کا انداز کیسا ہو سکتا ہے؟ آئیے اس خوشی کے انداز کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ سب سے پہلے انتخاب کیسا ہوا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ایک قندیل منور میں آپ کے اس کو نور کو رکھا گیا اور وہ قندیل سرخ عقیق کی تھی، اس کو جنت میں عرش کے نیچے لٹکا دیا گیا اور سارے ارواح کو کہا گیا کہ اس قندیل کا تم طواف کرو۔ ساری مخلوق جو یہ قیامت تک آنے والی ہے وہ ساری مخلوق اس کو طواف کرتے رہی اور دوران طواف میں
کسی کی نگاہ اس قندیل پہ پڑی اور کسی کی نگاہ اس قندیل پر نہیں پڑی. جو قندیل پر نگاہ پڑی وہ ایمان سے سرفراز ہوا, جو قندیل پر نگاہ نہیں پڑی وہ کفر کے گڑے میں جا گیا. اب اس دوران میں قندیل کے بعد جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سر اقدس پر جس کی نگاہ پڑی وہ دنیا میں بڑا حاکم بنا. جس کی آپ کی بہن مبارک پر کسی کی نگاہ پڑی بہترین نقاش اور مصور بنا. اور آپ کے آنکھوں پر جس کی نگاہ پڑی وہ آگے چل کر حافظ قرآن ہوا. تو اے حافظ قرآن, تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملائی ہے. کیا تقاضا ہے اس آنکھ سے آنکھ ملانے کا؟ اس تقاضے کے متعلق کیسا تمہاری خوشی کا اظہار کریں کہ کون سا پھول تمہیں پہنائیں, کون سا ہار تمہیں پہنائیں اور کون سا جبہ تمہیں پہنائیں, کون سا شملہ تمہیں باندھیں. اس کے لیے آئیے